اسلام آباد میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کے ساتھ تاجروں کی ملاقات، صنعتکاروں کا ساتھ چلنے کا اعلان، ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا بھی یقین دلایا۔ آرمی چیف نے کہا ملک کی ترقی کی خاطر صنعتکار حکومتی پالیسیوں کے عمل میں پورا ساتھ دیں۔ مہنگائی کا امپیکٹ کون سے طبقے کو ہوا؟ تنخواہ دار طبقے۔ اپیل کر رہا ہوں آپ کو مدد کرنی چاہیے، آپ اپنے جو مزدور ہیں جو آپ کے کام کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے۔ وزیر اعظم کی ایک اور کامیابی، صنعتکار حکومتی پالیسیوں سے خوش، ساتھ چلنے کا اعلان، تنخواہیں بڑھانے کا وعدہ۔ وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں معروف صنعتکاروں تاجروں کے وفد نے ملاقات کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے۔ عمران خان نے کہا صنعتکار اور بزنس مین عام آدمی کو ریلیف کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر چلیں۔ حکومت نے سرمایہ کاری اور کاروبار کے فروغ کے لیے تاریخی اقدامات کیے، ثمرات اب واضح نظر آ رہے ہیں۔ 10 بڑی کمپنیوں نے 929 ارب منافع کمایا۔ ٹیکسٹائل کی برآمدات 21 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچی۔ آئندہ سال 26 ارب ڈالر کی برآمدات متوقع ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا پاکستان دنیا کا چوتھا سب سے بڑا موٹر سائیکل بنانے والا ملک بن چکا۔ ٹریکٹرز کی برآمدات میں 10% اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم نے صنعتکاروں پر زور دیا کہ آئی ٹی اور ٹیکسٹائل کے ساتھ دفاعی پیداوار پر توجہ دی جائے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا ملک کی ترقی کی خاطر حکومتی پالیسیوں کا ساتھ دیا جائے۔ دفاعی پیداوار کے شعبے میں وسیع مواقع ہیں، نجی شعبے سے اشتراک کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ریکارڈ منافع کے ثمرات مزدور طبقے کو ملنے چاہیے۔ صنعتکاروں نے کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم کو برآمدات بڑھانے، ٹیکس نظام میں بہتری اور دورہ چین سے متعلق تجاویز بھی دیں۔ ڈاکٹروں کی ہدایات نظر انداز، نواز شریف اسپتال کے بجائے فیکٹری پہنچ گئے۔ اسپتال کے قریب ہی رکنے اور عوامی مقامات پر نہ جانے کی سفارشات بھی خاطر میں نہیں لائے۔ لندن سے 255 میل دور فیکٹری کا معائنہ کرنے کے لیے پورے ٹبر کے ساتھ گھومتے رہے۔ ویڈیو سامنے آ گئی۔ نواز شریف کی صحت سے متعلق بھارتی نژاد امریکی ڈاکٹر کی رپورٹ پر سوالات اٹھنے لگے۔ علاج چل رہا ہے، پاکستان نہ جائیں، لندن سے گئے تو کورونا لگ جائے گا، سانسیں رک جائیں گی، موت واقع ہو جائے گی۔ بھارتی نژاد امریکی ڈاکٹر فیاض شال رپورٹ بھیجوا رہے ہیں، مگر علاج کے لیے برطانیہ جانے والے مفرور نواز شریف فیکٹری کا دورہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے اسپتال جانے کو کہا، نواز شریف فیکٹری چلے گئے، اپنا معائنہ کرانے کے بجائے فیکٹری کا معائنہ کرتے رہے۔ نواز شریف بیٹے اور سمدھی اسحاق ڈار نے مل کر فیکٹری کا معائنہ کیا۔ نواز شریف کو بریفنگ بھی دی گئی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا نواز شریف کو عوامی مقامات یا ایئرپورٹ نہیں جانا چاہیے، مگر ویڈیو میں نواز شریف لوگوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، نہ سماجی فاصلے کا خیال اور نہ ہی کسی نے ماسک پہنا ہے۔ نواز شریف کا اپنا ماسک کس پوزیشن پر ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ شریف فیملی کہتی ہے نواز شریف تو دوست کی دعوت پر لنچ کرنے گئے تھے، مگر فیکٹری تو لندن سے 255 میل دور نیلسن میں ہے۔ ایک جانب ڈاکٹر کی رپورٹ، دوسری جانب دورے۔ نواز شریف کی صحت کیسی ہے؟ ویڈیو نے میڈیکل رپورٹ پر سوالات کھڑے کر دیے۔ بد نصیب نواز شریف، جعلی رپورٹس پر بھاگے، خود آتے نہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ کورونا میں جلوس نکالو۔ شیخ رشید احمد کی چڑھائی۔ وزیر داخلہ نے کہا 27 فروری اور 23 مارچ کا زیادہ شوق مولانا فضل الرحمان کو ہے، دنیا پریڈ دیکھے گی، ان کے چہرے نہیں۔ ایک بد نصیب انسان ہے کہ جعلی رپورٹ سے گیا اور جعلی رپورٹ سے وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے وہ علاج نہیں کرا سکے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ کورونا میں جلوس کی صورت میں اسلام آباد جاؤ۔ بڑے شوق سے اپوزیشن آ کے شوق پورا کر رہے ہیں۔ 27 فروری کو بھی اور 23 مارچ کو بھی زیادہ شوق مولانا فضل الرحمان صاحب کو آیا ہوا ہے۔ وہ عمران خان کو اشرف غنی سے ملا رہے ہیں۔ وہ بندے خدا عمران خان نے تو طالبان خان کا لیول دنیا میں لے لیا۔ کیا کرنا ہے 23 مارچ کو یہاں؟ اگلے چوک پہ تو فوج کی ایکسرسائز ہوگی، J-10C چائنا کے فلائی کر رہے ہوں گے، دنیا ان کو دیکھے گی یا ان شیروں کو دیکھے گی؟ اگر عدم اعتماد کا کسی کو شوق ہے تو وہ پورا کر لے۔ 3.5 سال میں ایک بھی بل ایسا نہیں ہے جس میں حکومت نہ جیتی ہو، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی۔ میں نے آج اخبار کی لیڈ سٹوریاں پڑھی ہیں کہ FIA کے تبادلے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے DG FIA نے کیے ہوں گے۔ کون سے وزراء ان کو روکنا چاہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ روک صرف پرائم منسٹر آفس سکتا ہے۔
नवाज शरीफ से मुतालिक अटॉर्नी जनरल के ख़त पर शहबाज शरीफ बरहम। अटॉर्नी जनरल के ख़त को गैर कानूनी, बिला जवाज़ और किरदार खुशी करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल को जवाबी ख़त में कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। शहबाज शरीफ ने लिखा, आपका ख़त अदालती हुक्म के दायरा कार से तजावुज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मामले पर ख़त लिखकर तौहीन अदालत की गई। काबीना की हिदायत पर लिखा गया ख़त मीडिया ट्रायल की कोशिश है। ख़त का लबो लहजा इंतहाई काबिल एतराज़ और नामुनासिब है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से जमा कराई जाती रही हैं। वज़ीर आज़म के हुक्म पर FIA के अफसरों का तबादला रोक दिया गया। अफसरान चीनी सट्टा माफिया शहबाज शरीफ जहांगीर तरीन केस की इंक्वायरी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पंजाब से सिंध तबादले का नोटिस जारी किया गया था। ज़राए ने बताया असिस्टेंट डायरेक्टर अली मर्दान शाह, असिस्टेंट डायरेक्टर अरशद भट्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर जव्वार अहमद, शिराज उमर और राना फैसल मुनीर का तबादला रोका गया है। डायरेक्टर FIA लाहौर ने तबादले मनसूखी के लिए DG FIA को खत लिखा था। खबर आपको दें, बलूचिस्तान के शहर नोशकी में बाजार के करीब धमाका हुआ है। धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफ़ा तरीन हमारे साथ हैं, मामले की तफसील हम उनसे लेंगे। मुस्तफ़ा बताइएगा, क्या बताएंगे आप इस धमाके के बारे में? देखें जी, नोशकी जो है ये बलूचिस्तान का जनूब में वाक़िया ज़िला है। कोयटा से 160 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। वहाँ से सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि नोशकी बाजार में मेंगल रोड पर ज़ोरदार धमाका सुना गया था, जिसके बाद 15 मिनट तक फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई देती रहीं। ये धमाका इंतहाई शदीद नौयत का था, जिसकी आवाज़ नोशकी शहर भर में सुनी गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक वहाँ पर जो FC हेडक्वार्टर है मेंगल रोड पर, उसके गेट नंबर 2 के करीब ये धमाका हुआ है, जिसकी नौयत जो थी इंतहाई शदीद थी। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि धमाके की नौयत मालूम करने के लिए और इसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाने के लिए तहकीकात का आगाज़ कर लिया गया है। ताहम जानी नुकसान के हवाले से मुस्तफ़ा आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात बुशरा रिंद हमारे साथ हैं। आपके वक्त का शुक्रिया। कहिएगा, पंजगोर में भी धमाके की इत्तलात मौसूल हुई हैं और बलूचिस्तान का ये शहर है नोशकी, यहाँ भी बाजार के करीब धमाका हुआ है। अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश की गई है। इब्तदाई तौर पर कुछ भी कहना कबल इस वक्त है कि धमाके की नौयत क्या है। आप बताइएगा, आपके पास क्या इत्तलात आ रही हैं, क्या तस्दीक करेंगी? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि बलूचिस्तान हमेशा इंसर्जेंसी की हालात में रहा है और हमेशा टारगेटेड रहा है और बैरूनी ताकतें और कुव्वतें हमेशा बलूचिस्तान क्या बल्कि पाकिस्तान के हालात ख़राब करने में आगे हमेशा रहें। इसी तरीके से आज जो नोशकी में वाक़या हुआ है, वो इन्होंने गेट नंबर 2 पर जो है FC हेडक्वार्टर के हमला किया है और धमाका बहुत ज़ोरदार था कि करीब के तमाम सरकारी हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स थी बशमूल हॉस्पिटल के तमाम शीशे टूट गए और तमाम बिल्डिंग डैमेज हुई हैं। तो फायरिंग का तबादला जारी है और अब तक जानी नुकसान का कोई भी खबर हम तक मौसूल नहीं हुई है और कुछ देर में मजीद तफसीलात जो है वो खुल के सामने आ जाएंगी। बहरहाल CM क़ुद्दूस बिजंजो साहब ने इसका बड़ा सख्ती से नोटिस दिया है और बड़े सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत कहा है इस धमाके की और इसकी जो नौयत थी कि किस उसका था ये धमाका, इस पे आप ये कह रहे हैं कि नौयत के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बताइएगा कि खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं आई है जानी नुकसान। जानी नुकसान नहीं हुआ। ये बताइएगा कि ये जो एरिया है किस विसिनिटी का है? ये बाजार है तो यकीनन वहाँ पर लोग भी होंगे, राह गुजर भी होंगे। इस एरिया की सिक्योरिटी को आप कैसे देखते हैं? अमूमी तौर पर किस तरह का इलाका है ये? आप ये देखिए ना कि मैंने अभी आपको बताया कि बलूचिस्तान बहुत सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर हमेशा से इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। आप ये देखें कि ये इतना बड़ा कदम जो है वो किसी बड़ी ताकत ने उठाया और ये FC के गेट पे हुआ है, तो ऑब्वियसली ये बाजार के बीच में हुआ है, लेकिन क्योंकि टाइमिंग कुछ ऐसी थी, रश का टाइम नहीं था, तो जानी नुकसान का इतना अंदेशा नहीं है। लेकिन क्योंकि जो हमारे FC के एहलकार हैं जिन पे फायरिंग हो रही है और वहाँ पर धमाका हुए, वो अब तक जो चीज़ें क्लियर सिचुएशन सामने नहीं आई है कि उनमें कितनी शहादतें हुई हैं या क्या सिचुएशन है हमारी। बुशरा साहब, जैसे कि आप बता रही हैं कि FC के गेट नंबर 2 पे ये हो रहा है और इस वक्त भी फायरिंग का तबादला है, तो क्या सूरत हाल आप बताएंगे कि वहाँ पर कितने एहलकार मौजूद हैं और वो लोग जो वहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं उनकी कितनी बड़ी तादाद है?
دیکھیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ رات کا اندھیرا ہے اور اس وقت کوئی چیزیں واضح طور پہ نظر نہیں آ رہی، اور ظاہری بات ہے کہ جیسے کہ دہشت گردوں پہ قابو پا لیا جائے گا تو چیزیں تمام جو ہیں کھل کے سامنے آ جائیں گی اور تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے آئیں گی۔ ٹھیک ہے، بشرا رین، وزیر اطلاعات بلوچستان، آپ ہمارے ساتھ تھیں، اور بلوچستان کے شہر نوشکی میں بازار کے قریب بھی دھماکہ ہوا ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ ایف سی کا گیٹ نمبر 2 ہے جہاں پر موجود دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی جا رہی ہے اور اس وقت فائرنگ کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سے بھی کچھ بھی کہنا اس وقت قبل از وقت ہوگا کہ وہاں پر خدا نخواستہ کوئی جانی نقصان بھی ہوا ہے نہیں، جبکہ پنجور گور میں بھی دھماکے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور پاکستان کو بیچنے والے کا نیت پر بھاشن پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ سرفراز احمد نے تنقید کرنے پر سلمان بٹ کو آئینہ دکھا دیا۔ سلمان کو پاکستان کو آن ڈیوٹی بیچنے والا فکسر قرار دے دیا۔ سلمان نے کہا تھا سرفراز مشورہ نہیں سنتے، اپنی چلاتے ہیں، دوسرے کھلاڑیوں کے بجائے اپنی پرفارمنس پر دھیان دیں۔ کوئی شک نہیں کہ جماعت اسلامی اور ہم ملے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ جماعت اسلامی کے مرکز ادارہ نور حق پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا بلدیاتی قانون میں ترامیم کے لیے اسمبلی اجلاس بلایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا K4 منصوبہ وزیر اعظم نے بند کروایا، یہ اوپر لے جانا چاہتے تھے، کہاں پہنچا دیا، برج خلیفہ پر چڑھ گئے ہیں، اب چھلانگ لگانے کا وقت ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا وفاق نظر انداز کر رہا ہے تو صوبہ تو کراچی کو اپنائے۔ جماعت اسلامی اور ہم ملے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم سر پولیٹیکل پارٹی سے ملے ہوئے ہیں، امینڈمنٹ کرنی ہے، اگلی کابینہ میں یہ ترامیم لے آئیں گے اور اسمبلی کا سیشن بلائیں گے تاکہ یہ ترامیم قانون میں ہونی آ جائے۔ سپٹمبر 2018 میں پرائم منسٹر صاحب کراچی تشریف لائے تھے، K4 پروجیکٹ فل سپیڈ سے چل رہا تھا، آتے ہی انہوں نے ادھر ہنگامہ ڈال دیا، یہ 25 ارب کا پروجیکٹ ہے، یہ 100 ارب کا ہو جائے گا، اس میں تو بڑی کرپشن ہے، رکوا دیا انہوں نے۔ جو حالت کی ہے ملک کی، وہ ایلیویٹر پہ چڑھا دیتے بھی نہیں چلو گے تو پہلی منزل پہ دوڑ کے جانا پڑے گا، اب وہ برج خلیفہ پہ پہنچ گئے، چھلانگ لگانے کا ٹائم آ گیا۔ آبادی کے تناسب سے سندھ میں کراچی کے بہت سارے مسائل بڑے پیمانے پر صوبائی حکومت سے وابستہ ہیں، ہم آپ سے لڑیں گے بھی، بات بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، اگر وفاق ہمیں اگنور کر رہا ہے تو پھر صوبائی حکومت بھی اس شہر کو آن کرے۔ حافظ نعیم نے پوری جماعت اسلامی کو ماموں بنا دیا۔ پیپلز پارٹی سے معاہدے پر MKM کے خواجہ اظہار کا طنز۔ رکن صوبائی اسمبلی نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں، UC کی سطح پر اختیارات منتقل کریں یا گھر جائیں۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ایک عام سندھ کے UC چیئرمین کو طاقتور کرے یا پھر مراد علی شاہ صاحب کی جو دوسری خواہش ہے گھر جائیں۔ آپ کا کام قانون سازی کرنا ہے، آپ کا کام مال بنانا نہیں ہے۔ تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے حافظ نعیم صاحب کو ماموں بنا دیا، لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حافظ نعیم صاحب نے پوری جماعت اسلامی کو ماموں بنا دیا۔ سنا ہے کہ پیپلز پارٹی اسلام آباد مارچ کرنے جا رہی ہے، پتہ نہیں کس بات پہ کرنے جا رہی ہے، میں تو یہ نہیں سمجھ آ رہا مہنگائی اور کرپشن سے پیپلز پارٹی کا کیا لینا ہے۔ ٹنڈو اللہ یار میں MKM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی آمد، کارکنوں نے ریلی کی صورت ان کا استقبال کیا، موٹر سائیکل اور گاڑیوں پر سوار کارکنوں نے زبردست نعرے بازی کی۔ خالد مقبول صدیقی کو جلوس کی شکل میں ٹنڈو اللہ یار میں قتل ہونے والے کارکن خلیل الرحمان کے گھر لے جایا گیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کارکن کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور مرحوم کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اور کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں مدرسے کے بچوں پر بجلی کا تار آ گرا، 8 سال کا بچہ جاں بحق جبکہ 9 زخمی ہو گئے ہیں، 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مدرسے کے استاد کا یہ کہنا ہے کہ بچے پڑھ رہے تھے کہ اچانک بجلی کا تار آ گرا، ایک بچے عبداللہ کے ہاتھ پر تار گرا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ 9 بچے 2 مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، 2 کی حالت نازک ہے کہ الیکٹرک کو کئی بار درخواست دی گئی مگر مسئلہ حل نہیں ہوا، بارش میں دیواروں میں کرنٹ آ جاتا ہے، مسجد بند کر دی جاتی ہے۔ موجود تھا، بچے کلمے پڑھ رہے تھے، سبق مبق ہو گیا تھا، اسے لیٹ آئی، تار نیچے گر گیا اور بچے کے ہاتھ پہ لگ گیا۔ تقریباً 12 بچے تھے، ایک بچے کے ہاتھ پہ لگا ہوا تھا، باقی سارے بچے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو کلمے پڑھا رہا تھا اسی کو لگی ہے۔ یہ میں گیا اوپر بھاگ کے اور میں نے ٹیبل سے مارا ہے، 2-3 بار مجھے بھی خود کرنٹ لگا ہے۔ ایک تو موقع واردات پہ بیچارہ جم بھاگ ہو گیا، 9 بچے ابھی بھی سیریس حالات میں، ایک پٹیل میں، باقی سب انصاف ہاسپٹل میں پڑے ہوئے۔ مسجد میرا اپنا ہے، میں خود یہاں پہ پڑھاتا بھی ہوں بچوں کو، کیسی والوں کو کہا بھی تھا کہ اس کا کام کرو لیکن نہیں کیا، جب بھی آتے نہیں کرتے، جب بارش ہوتا ہے ہم پورے ہفتے کے لیے مسجد بند کر دیتے۔ بچے کی قیمت 500 روپے،
قصور سے بچہ اغوا کر کے لاہور بیچنے والی گرفتار، پولیس نے 9 گھنٹے کے اندر بچہ بازیاب کروایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ نے 2 سال کا بچہ صرف 500 روپے میں فروخت کیا۔ ملزمہ کا موقف ہے کہ اس کے اپنے 11 بچے ہیں، پیسوں کی ضرورت تھی۔ اور بال کیوں خراب کیے؟ لاہور میں لڑکی کا بیوٹی پارلر پر 1 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ۔ مدیحہ نے نوٹس میں کہا بیوٹی پارلر نے ایسی ایکسٹینشن لگائی کہ اس کے بال تباہ ہو گئے۔ ناقص سامان اور غیر تربیت یافتہ عملے سے زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ صارف عدالت نے بیوٹی پارلر سے جواب طلب کر لیا۔ کھولنے آئے ہیں ان کی آج، تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایکسٹینشن کا کیا حال ہو گیا ہوا بالوں کا، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جو ان کے اپنے نیچرلی ہیئر تھے وہ بھی فلی ڈیمیج کر دیے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے پرچم میں تبدیلی، سعودی شورا کونسل نے منظوری دے دی۔ سعودی اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا شورا میں جمع کرائے گئے قانونی مسودے کے تحت پرچم، قومی نعرے اور قومی ترانے میں ترمیم کی جائے گی۔ شورا کونسل سے منظوری کے بعد فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز قانون کی توثیق کریں گے۔ بلیٹن جاری ہے، وقت ہو گیا ہے بریک کا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے حلف لیا۔ وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزراء اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے تقریب میں شرکت کی۔ سپریم کورٹ کی موجودہ اور ریٹائرڈ جج بھی شریک ہوئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال 2004 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے۔ انہوں نے 2007 میں پی سی او کے تحت حلف لینے سے انکار کیا۔ 2014 میں انہیں سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا۔ 16 ستمبر 2023 تک چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن لانگ مارچ کرے یا شارٹ مارچ ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمارا کام عوام کی خدمت ہے اور یہ ڈیوٹی ہم کرتے رہیں گے۔ ان کا کام تو کرٹیسائز کرنا ہے، کوئی لانگ مارچ کرے کوئی شارٹ مارچ کرے، لیکن ہم نے اپنا کام کرنا ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے، یہی ہماری ڈیوٹی ہے اور یہی کرتے رہیں گے۔ دفعہ کا جو بجٹ ہے ہمارا وہ ایک مثالی بجٹ ہے۔ ہم نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بجٹ میں 360 ارب روپے رکھے ہیں۔ جو ساؤتھ پنجاب کا شیئر ہے اس کو ہم نے انشور کیا ہے۔ اور ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں حکومتی اقدامات سے مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ عالمی سطح پر مہنگائی کم ہوئی تو پاکستان میں چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ اس سال برآمدات 30 ارب ڈالر سے اوپر جا رہی ہے۔ ترسیلات زر 32 ارب ڈالر سے زیادہ ہو جائیں گے۔ سندھ حکومت نے گندم کا ریٹ 2000 سے 2200 روپے فی من کر دیا، جس سے آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ مہنگائی میں جیسے کمی ہوگی ہمارے مہنگائی میں بھی دیکھیں گے کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح بھی ہمارا امپورٹ بل گرا ہے، ہماری کرنسی میں اور ساری چیزوں میں استحکام نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ہماری ایکسپورٹس جو ہے برآمدات 30 ارب ڈالر اس سال پہلی دفعہ کراس کرنے جا رہی ہے۔ ریمیٹنسز جو ہے 32 ارب ڈالر کی طرف جا رہی ہے۔ کوشش یہ کر رہے ہیں عام آدمی کا جو سب سے زیادہ بڑا خرچہ اس کا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، اس کو کم از کم آپ بڑھنے نہ دیں، اس کی رفتار کو کنٹرول کریں۔ لیکن آج ایک خبر تھی کہ سندھ حکومت نے گندم کا جو ریٹ ہے مقرر کر دیے 2200 روپے، پچھلے سال 2000 روپے تھا۔ 2200 روپے کرنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے دعوت دے دی ہے کہ آنے والے جب سیزن آئے گا تو اس میں آٹے کی قیمت بڑھانی پڑے گی سب کو۔ کراچی میں دکاندار پر فائرنگ، نیچے بیٹھ کر دکاندار نے اپنی جان بچائی۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11 میں حملہ آور نے دکان کی گرل میں ہاتھ ڈال کر گولیاں ماری۔ دکاندار کاؤنٹر کے نیچے بیٹھ گیا، گتے کے ڈبے کی آڑ لی۔ مسلح ڈکیت ڈبے پر ہی گولیاں برساتا رہا۔ دکاندار بال بچ گیا۔ فائرنگ کے بعد ملزم بغیر لوٹ مار فرار ہو گئے۔ دعا منگی کیس کا مرکزی ملزم 5 دن بعد بھی پکڑا نہ جا سکا۔ ایسٹ زون پولیس زہیب قریشی کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ تفتیش سی آئی اے کے سپرد۔ 4 گرفتار پولیس اہلکار بھی سی آئی اے کی تحویل میں دے دیے گئے۔ ملزم کے فرار میں 2 عدالتی پولیس اہلکار، 2 منشی، ٹیکسی ڈرائیور گرفتار ہو چکے ہیں۔ 2 عدالتی منشی ملزم کے ساتھ اہلکاروں کی ڈیوٹی لگاتے تھے۔ زہیب قریشی کو ہفتے کو پولیس اہلکار شاپنگ کے لیے طارق روڈ لے گئے، جہاں سے وہ فرار ہو گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ اپڈیٹڈ رہیے، وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARYnews.in۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।